السلام علیکم فرینڈز، دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب اچھے ہوں گے۔ تو نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے زید حامد کی کتاب میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، اور ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا تھا، یہاں تک ہم پہنچے تھے بنو سلیمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کے حکم کہ خاص فضل و کرم سے باعزت قوموں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے اور 100 گنا زیادہ بہادری سے لڑیں گے۔ مستقبل کی پیشن گوئیاں، جب ظلم اور بدعت کو راج ہو جائے گا، رواج ہو جائے گا، غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ظاہر ہوگا۔ جب ظلم، زیادتی، ناانصافی ہر طرف بڑھ جائے گی تو اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کے چاہنے سے ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جو حکومت کی اچھی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ہوگا، لوگوں کا فائدہ کرنے والا ہوگا۔ کل میں پڑھا رہا تھا 10th کلاس کے بچے کو، اس میں حدیث شریف پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہو۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں، ہماری یہ پوری زندگی کی ایفرٹ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدے مند ہو، اور فائدہ ضروری نہیں ہے کہ مالی لحاظ سے دیا جائے۔ جو آپ کے پاس عقل ہے، وزڈم ہے، جو کچھ آپ نے اچیو کیا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اس میں سے ہی اگر آپ ینگ جنریشن کو بانٹتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، ینگ جنریشن کے لیے بھی، اور آپ کا علم جو ہے نا وہ بھی ملٹیپلائی ہوتا رہے گا۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا سمجھنے والا ہے کہ جب ہم وزڈم، علم، حکمت لوگوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیتی ہے، ملٹیپلائی کر دیتی ہے، اور ہماری زندگی کے کچھ ایسے دروازے جو بند ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اس علم کی وجہ سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنی کلاس میں، یا اب تو بچے گھر میں آ رہے ہیں، ان کو جب پڑھاتا ہوں تو ان کے ساتھ جو میرا اپنا نالج ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہوں، ان سے کراس کوشچننگ کرتا ہوں، ان کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، پھر انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے، یا میری یہ تھنکنگ ہے، یا میں نے یہ ایکسپلور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بچے اس چیز کو چیک کرتے ہیں، پرسنلی خود چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بچے مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا سٹانس دیتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بات کی تھی اس میں یہ بات صداقت تھی، یہ بات ٹھیک تھی۔ جب تک آپ خود کسی فیز سے نہیں گزریں گے، آپ وہ فیز، وہ کیفیت وہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکیں گے۔ اس لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس کے بارے میں نالج، علم ہونا ضروری ہے، اور سوالات آپ کے ذہن میں اٹھنا یہ مینڈیٹری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ مغربی پاکستان یہ جو ہم ہیں، مشرقی پاکستان جو ہم نے کھو دیا 1971 میں، مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا، کرم ظاہر ہوگا، ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں کام چلانے والے اللہ پاک ظاہر کریں گے، ایسے لوگ عطا کریں گے کہ جو فائدے مند ہوں، ملک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے فائدے مند ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ پاک کے چاہنے سے، اذن سے، ارادے سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب میں نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ابلیس کی مجلس شورا، دا سیٹنز ایڈوائزری کاؤنسل 1936 میں علامہ اقبال نے جو ایک یہ لکھی تھی، اب میں نیکسٹ یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے نا وہ ڈسکشن کی جائے۔ اقبال کو شاعری میں جو ہے نا وہ بڑا ایک خاص مقام حاصل ہے۔ تو میں اقبال کی شاعری جو ہے نا
میں ابلیس کا جو کردار ہے، جو کریکٹر ہے، وہ پڑھیں گے ہم کہ روایت دینی سے ماخوذ کرداروں میں ابلیس کا کردار اقبال کے ہاں نہایت پرکشش ہے۔ یہاں سے چلتے ہیں۔ اس نظم میں ابلیس اپنے مشیروں سے، یعنی جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مشورہ یہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی طاقت شر کو استحکام بخش سکتا ہے۔ شیطان کی طاقت دنیا میں دو نظام آئے زندگی کے بل بوتے پر قائم ہے، یعنی شہنشائیت اور فاشزم۔ شیطان کو خوف یہ ہے کہ دونوں نظام انقلاب کی زد پر ہیں، ان کا خاتمہ دراصل اس کی اپنی ہی موت ہے۔ شیطان اس موقع پر زیادہ خائف سوشلزم سے نہیں بلکہ اسلام سے ہے۔ یہ نیکسٹ میں انشاءاللہ ایک نیا سلسلہ شروع کروں گا، اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ سلسلہ چلے گا۔ انسان جب تک کوئی ایفرٹ نہیں کرتا تب تک وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ میری ایک یہ ممکنہ جتنی بھی ایفرٹ میں کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کا دین کی طرف رجحان نہیں ہے، دین سے ان کا لگاؤ نہیں ہے، دین کی طرف ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ انٹرسٹ کیسے پیدا کیا جائے؟ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک شعر پڑھ کے سنایا تھا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین یا اولین مرشد عشق، عشق اگر نہ ہو تو شرع و دین، یہ دین کیا ہے، شرع کیا ہے، یہ سب ایک بت کدہ تصورات ہے۔ یعنی یہ جیسے تصور ہوتا ہے ویسے ہی ایک تصور ہے۔ تو اس چیز کا ہونا سب سے مینڈیٹری ہے کہ ہمیں عشق جو ہے نا وہ ہو۔ عشق اگر نہیں ہوگا اللہ پاک کی ذات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو عشق کا ہونا یہ مینڈیٹری ہے۔ اچھا جی، اس میں سے کچھ شعر جو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور جو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سناتا رہتا ہوں، اس میں سے ایک یہ ہے، جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو تب اس کی باری آئے گی، لیکن ابھی آج ویسے ہی آپ کو انٹرو کے لیے بتاتا ہوں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، عصر حاضر مین عصر زمانہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر حاضر آج کے دور، یہ 1936 میں لکھی گئی ہے۔ یہ وہ اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، کہ یہ جو حاضر کا اثر ہے، زمانہ ہے، اس سے مجھے ایک خوف آ رہا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہ جو پیغمبر پیغام لے کر آئے تھے، اصل پیغام ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے، اور اس کے کیا منفعت ہیں، کیا فائدے ہیں، اس پہ رہ کے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اس سارے راستوں سے چکر کھانے کے بعد کہیں عصر حاضر آج کے دور کے انسان کو یہ نہ سمجھ آ جائے کہ اصل راستہ تو یہ ہے، اور کہیں وہ اس پہ چل نہ پڑے۔ یہ اس کا ڈر ہے، جو وہ جانتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن جو ہے نا، اور ہے ہونا ایسے ہی ہے۔ ایک اور شعر مجھے بڑا اس کا اچھا لگتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، یعنی اگر مجھے کوئی خطرہ ہے تو وہ اس امت، یہ جو پریزنٹ ہم لوگ ہیں مسلمان، کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ کوئلہ جب جل رہا ہوتا ہے نا تو اوپر سے اگر وہ ایسے لگے بند بھی ہے لیکن اس کے نیچے ایک آگ لگی ہوتی ہے، کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ جل جائے گا۔ اسی طرح اس کو بھی یہ خوف ہے کہ کہیں ان کو یہ آشکارا نہ ہو جائے۔ آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔